بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جاری ہے۔ جتنی ہو سکے رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے رہیے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اس میں استغفر اللہ بہت کرنی چاہیے۔ دوسرے عشرے کی دعا اسے کثرت سے دوسرے عشرے میں پڑھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ بے شک وہ سب کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ماہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے اور اس ماہ میں اللہ سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جبرائیل امین علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کو جو خاص دعا بتانے والی ہوں وہ عرش اللہ پر قبولیت بہت جلد پاتی ہے۔ ہمارے وہ بہن بھائی جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، وقت کی سخت چکی کے دباؤ میں ہیں، چاہے وہ رزق ہے یا کسی کے رشتے کی بندش ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، یہ دعا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہ دعا سیدنا نوح علیہ السلام نے اس وقت کی جب مخالفین دعوت قبول کرنے کی بجائے ایذا دینے پر تل گئے، دھمکیاں دینے لگے اور لعنت ملامت کرنے لگے، چنانچہ یہ دعا فوراً قبول ہوئی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دہانے کھول دیے، موسلا دھار بارش نازل ہوئی اور زمین سے چشمے پھوٹے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح اور ان کے ساتھیوں کو کشتی کے ذریعے بچا کر باقی سب کو غرق کر دیا۔ پیغمبر ہو یا عام انسان، سب کا خالق وہی ہے، اس سے دعا کیجیے، روئیے، گڑ گڑائیے، وہ ضرور سنے گا۔ دعا یہ ہے، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اے میرے رب، بے شک میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو ہی ان سے میرا بدلہ لے۔ یہ دعا ہماری قسمت کے بند تالوں کو کھولنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دوسرے عشرے کا خاص عمل۔ ویسے تو رب العزت رمضان المبارک کے ہر گھڑی میں بے شمار نعمتیں ہمارے لیے اتارتے ہیں، لیکن کچھ خاص عمل کچھ خاص مقاصد کے لیے خاص ٹائم پر پڑے جاتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ مہنگائی اور مشکل حالات سے تنگ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اس سے آپ اپنے رزق کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ تو جناب لیجئے، وہ وظیفہ یہ ہے، آپ اس کو پڑھیے اور پیسے سنبھالنے کا بندوبست کر لیجئے۔ کثرت رزق و برکت کا انتہائی خاص عمل ہے۔ خشوع و خضوع سے عمل کیجئے اور خوب خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کی دعا کیجئے۔ رمضان المبارک کا جب دوسرا عشرہ شروع ہو یعنی 10واں روزہ ختم ہو اور 11 رمضان المبارک کی رات شروع ہو تو بعد نماز مغرب 313 مرتبہ سورۃ کوثر معا بسم اللہ اول و آخر درود پاک 7 مرتبہ پڑھ کر اپنی برکت والی تھیلی، بٹوا یا پرس پر دم کریں اور خوب رو کے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ سارا سال آپ کے پرس میں سے پیسے ختم نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر کوئی شخص کم آمدنی کے سبب پریشان رہتا ہو اور اس کا گزارا مشکل سے ہوتا ہو، قرض پر قرض چڑھتا جاتا ہے لیکن آمدنی میں اضافہ نہیں ہوتا، جتنی محنت اور کوشش کرتا ہے کامیابی نہیں ہوتی، اس لیے اکثر فکر مند اور پریشان رہتا ہے، آرام و سکون نہیں ملتا، قرض خواہ الگ تنگ کرتے ہیں، ہر تدبیر الٹ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا بلکہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اس کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر یقین کامل ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ عمل یہ ہے، اول و آخر 11 بار درود شریف اور درمیان میں 200 بار سورۃ اخلاص، بعد نماز فجر
اور یہی عمل بعد نماز عصر کرے۔ یعنی اول و آخر 11 بار درود شریف اور درمیان میں 200 بار سورۃ اخلاص پڑھے۔ ناغہ نہ کرے، پابندی سے عمل کرے تو غیب سے روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگر بعد نماز عصر ممکن نہ ہو تو عشاء کے بعد کر لے۔ سحری کا وقت استغفار کے لیے بہت موزوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفت ہے کہ وہ اس وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ سحری کا انمول تحفہ، جو شخص اس دعا کو وقت سحری 7 مرتبہ پڑھے گا، اس کو ہر ستارے کے بدلے میں 1000 نیکیاں ملیں گی، اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اتنے ہی درجے بلند کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ حی القیوم، لا الہ الا الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔